فائنینشل وار بھی ہوتی ہے اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی وار ہے، اور پنجاب کے خلاف جو مرکز کی مختلف قسم کی ریشہ دوانیاں ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ شخص جو ایوان صدر میں بیٹھ کر یا بہت اونچے عہدے پہ بیٹھ کر جو سری لنکن ٹیم جب پاکستان آتی ہے، لاہور شہر میں آتی ہے، وہاں پہ وبائی امراض پھوٹا ہوا ہے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے اور جانوں کو بچا رہی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، وسائل سارے وہاں پہ جھونکے ہیں، پھر بھی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے یا وزیر اعلیٰ نے اپنی 18 وزارتیں رکھی ہوئی ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو اس طرح کی تنقید کرتے ہیں وہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں۔ اگر اپوزیشن کے ہوتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ کرائم ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو اس کی اتنی ذمہ دار اپوزیشن بھی ہے، کیونکہ اپوزیشن ایک شیڈو اپوزیشن جو ہے۔ ایک بات کرتے کرتے آپ سری لنکن ٹیم پر پہنچ گئے، پھر آپ نے ایوان صدر کا بھی ذکر کر دیا، پھر واپس آپ لاہور آ گئے۔ میں آپ سے پوچھ رہی صرف یہ ہوں کہ آپ صرف 2 الفاظ میں بتا دیں کون سازش کر رہا ہے پنجاب کے خلاف، اور یہ ہیلتھ کی سازش کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو افروز کی جو فیکٹری پکڑی گئی ہے، اس کے بعد جب یہ جو ٹیسٹ آئے ہیں میڈیکل کے میڈیسنز کے اوپر جو کیمیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ تمام کی تمام جو دوائی جو ہے اس کا پورا پیکج جو ہے جو پنجاب کو ارسال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے اگر سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا کسی اور ضلع میں، کسی اور جگہ پہ، کسی اور فورن کنٹری کے اندر یہ جو دوائی ہے یہ سپلائی نہیں کی گئی؟ ابھی شاید یہ بات آرام سے سمجھ نہ آئے، ابھی یہ بات شاید سپرفیشل لگے، لیکن الٹیمیٹلی یہ بات یہ واضح ہو جائے گی اور یہ ریفلیکٹ ہوگا کہ یہ ایک بایولوجیکل وار ہے۔ بایولوجیکل وار، یہ افروز والوں نے جو بایولوجیکل وار ہے وہ پنجاب پہ جان بوجھ کر سوچی سمجھی سازش کے تحت کی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ الٹیمیٹلی جب تفتیش ہوگی تو اس کے بعد اس کے ڈانڈے، اس کے جو سٹیپس ہیں، جب آپ اس کو چیز کریں گے، اس کی آپ سٹیپنگ کریں گے تو الٹیمیٹلی یہاں پہ لاجیکل اینڈ یہ ملے گا آپ کو کہ کوئی نہ کوئی سازش یہ ضرور ہوئی ہے، ورنہ لیبارٹریز کے اندر، ورنہ لیبز کے اندر، پنجاب کی لیبز کے اندر، کراچی کی لیبز کے اندر اور لنڈن کی لیبز کے اندر جب یہ الٹیمیٹلی ڈیٹرمن کیا گیا کہ وہاں پہ اینٹی ملیریل جو دوائی ہے اس کو زیادہ مکس کیا گیا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا دنیا کا فارمولا ہے، کون سا فارماسسٹ ہے جو یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جو اتنی رینونڈ قسم کی ایک لیبارٹری ہے اس کے اندر بطور خاص وہ دوائی بنتی ہے اور اس کے بعد اس کو لیبل کیا جاتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ پنجاب ہمارا مطلب ہے اس ملک کی جان ہے، ہماری ملک کا ایک حصہ ہے، آپ کہہ رہے یعنی کہ یہاں سے ایک فارماسیوٹیکل والا جان بوجھ کر سازش کر کے ایک بیچ بھیجے گا تاکہ خدا نہ خواستہ لوگوں کے گھر میں اموات ہو جائیں۔ میں اس کے بارے میں بہت کچھ بات ایک سیکنڈ سر، میں ایک چھوٹا سا جیسمین جو آپ کی میں تو بڑی حیران ہو گئی جو سوچ کا اینگل ہے، میری سوچ کا بھی اینگل یہی ہے۔ نہیں، میری سوچ کا یہ اینگل نہیں ہے سر، میری سوچ کا اینگل ایسا ہو ہی نہیں، اس لیے تو پورا پاکستان برابر ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کے ڈانڈے ملتے ہیں کسی چیز سے، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دستی صاحب چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں، پھر آپ اس کا جواب دیں، کیونکہ مجھے یقیناً لگ رہا ہے یہ وار ایوان صدر کے پاس، یہ وار ایوان صدر کے اوپر ہی ہوگا۔ ویلکم بیک ناظرین، میں آپ لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ رہی تھی کیونکہ آپ کا کافی انٹریکٹیو رہتا ہے گفتگو میرے ساتھ۔ دستی صاحب، یہ جو بھٹا صاحب جس طرف لے گئے ہیں گفتگو کو، میں جانا نہیں چاہتی تھی اس طرف انفارچونیٹلی، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بات۔ بھائی جی گزارش ہے، افسوس اس چیز کا ہے کہ آدمی اپنی ناکامی تسلیم کرے۔ اگر میں میاں شہباز شریف کی جگہ ہوتا، جتنے حالات لاہور میں ہوئے ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو میں تو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے کر اور اپنی اپنے ہاتھ کو لگا کے میں خود کٹہرے میں کھڑا ہوتا۔ اخلاقی طور پہ چاہیے، اسلامی معاشرے میں بھی، دنیا میں بھی یہی ہے۔ بدقسمتی ہے ان کی۔ بیلنس سے میں پوچھتا ہوں کہ پنجاب اگر تک ہے
تو پھر ٹھیک ہے. پنجاب میں ہم نہیں بیٹھے اور پیپلز پارٹی یہ کیونکہ یہ پارٹی ہے مسلم لیگ نون پنجاب تک, اور اب ان کے حالات ایسے بنے ہیں کہ اب پنجاب میں بھی ان کے جو حقیقت معنوں میں ان کے جو ایسے سیاہ کارناموں کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں. اب ایک بھی بات کہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب ایک سیریس بیماری میں مبتلا ہیں, میں کبھی نہیں کہتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اسے صحت دے, وہ لندن میں علاج کے لیے جاتے ہیں, آج تک پوری قوم کو نہیں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب بیمار ہیں اور کوئی فلاں بیماری, اخلاقی طور پہ بتانا چاہیے. وہ بھی آج تک انہوں نے اس پہ سیاست کی ہے, کبھی لوگوں کو نہیں, کسی عوام کو نہیں بتایا. وہ پھر افسوس ہے کہ وزیر اعلیٰ پارلیمنٹ میں نہیں آتے, صوبائی اسمبلی میں کیوں نہیں آتے, آئیں بتائیں کہ ڈینگی کا ایشو ہے, فلاں ایشو ہے, ادویات کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. قوم کو آ کے حقیقت معنوں میں آ کے یہ بتائیں اور پتہ چلے. جو آدمی اس سے بھاگ جاتا ہے, مثلا صوبائی اسمبلی میں اجلاس میں نہیں آنا چاہتا, آپ دیکھ لیں ان کی آگے اس کی کیا سوچ ہوگی. اور اگر سازش کہتے ہیں تو میں پھر آپ کو سازش بتا دوں. پنجاب کے ایک بیوروکریسی, کرپٹ بیوروکریسی کا ایک جو بیوروکریٹس ان کو ٹولہ میاں شہباز شریف کے ارد گرد گھومتا ہے, انہوں نے اپنی انصاف کو بچانے کے لیے یہ جو ادویات انہوں نے خریدی ہے, پورا سسٹم انہی کے پاس ہے, چیک انہوں نے کرنا ہے, ڈی جی ہیلتھ ہے, سیکٹری ہیلتھ ہے, ان کے پاس پورا ایک نظام ہے. اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سب کچھ اب یہ سیاہ سفید کے مالک ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود یہ پلاننگ کی, ان لوگوں کو خود مارا انہوں نے. میں حقیقت کہوں گا کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, حقیقت میں کہہ رہا ہوں, جو اب یہ بات کرتے ہیں نا کہ سازش انہوں نے خود تیار کی, اور جتنے لوگوں کی پنجاب میں ڈیتھ ہو رہی ہے ان کی پلاننگ وزیر اعلیٰ کی ایک ٹیم نے کی ہے, تاکہ ہم پنجاب پہ صدر اپنا پنجاب کا نعرہ لگائیں اور آصف زرداری کو اس چیز کا نشانہ بنائیں اور ہم ووٹ لیں. مگر میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اب ان کا جو عوام سمجھ چکے ہیں کہ یہ ساری پلاننگ انہوں نے کیا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے نا کیونکہ عوام آدمی کو پتہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پلاننگ سے خود سازش, یہ خود دوائیاں انہوں نے پلاننگ سے بانٹی ہیں. جی انہوں نے الیکشن کے لیے یہ پنجاب کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے صدر صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ خود کیا اور اس کے ذمہ دار یہی ہیں. یہ حقیقت ہے, جیسے بھٹا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پلاننگ اور سازش تو ساری آپ کی اپنی ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ وقت بتائے گا کہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا, جب ان کرسی سے ہٹ جائیں گے تو ایک پرپل انکوائری پہ ان کا پتہ چل جائے گا اس میں شہباز شریف ملوث ہے. جی میں ریسپونڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو یہاں پہ خدا نخواستہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کا ملبہ انہوں نے کوشش کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر ڈالنے کی. تو وزیر اعلیٰ کا ہمیں کوئی جواب دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں, اور ان کے اندر جو انسان بستا ہے وہ کتنا انسانوں کے قریب ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بیمار ہیں, میں یہ ان کو بتانا چاہوں گا اور پوری قوم کو بتانا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ کو جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ کرپشن سے نفرت کی ہے. اچھا, کرپشن سے نفرت کرنا جو ہے, اگر وہ بیماری ہے تو وہ بیماری سب مسلم لیگ نون والوں کو ہے, وہ بیماری مجھے بھی ہے, وہ تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین کو ہے, تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبران اسمبلی کو ہے, وہ تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کو ہے. آپ لوگ اتنے جمہوریت پسند, جی ایک سیکنڈ, آپ اتنی جمہوریت پسند ہیں, یہ بتا دیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 4 سالوں میں 7 دفعہ وزیر اعلیٰ صرف پارلیمنٹ گئے ہیں. اگر یہی حرکت وزیر اعظم نے کی ہوتی تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے طوفان کھڑا کر دینا تھا. دیکھو, کسی کی کارکردگی کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے ٹھیک, وہ صرف محض اسمبلی میں جا کر کے بیٹھنے کا نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ نے فیس سیونگ کے لیے یا فیس شو کرنے کے لیے یا شو پیس ہونے کے لیے اسمبلی میں بیٹھنا وزیر اعلیٰ کا ضروری نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو کام کرے, وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ وہ پالیسی ڈیسیژنز لے. ٹھیک ہے, کیا پالیسیز ایسی لی گئی ہیں پنجاب کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سمینہ صاحبہ ان کا ذرا جواب دے دیجئے گا. یہ جو میرا جواب مکمل ہونے دیں جاسمین, ایک سیکنڈ میں یہ بتانا چاہتا ہوں پھر میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. رک جائیں سر, رک جائیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی اسمبلی کو تالا لگا دیں. میں بھٹا صاحب صبح اسمبلی کو تالا لگا دیں. پھر اسمبلی کے اندر رک جائیں سر, اسمبلی کے اندر اگر کوئی سوالات اٹھتے ہیں پھر آپ لوگوں نے سر واک آؤٹ کیوں کیا؟ پھر آپ کے بعد دو رائے کیوں؟ آپ کا موقف ہی 2 ہے, وفاق کے لیے دوسرا, پنجاب کے لیے دوسرا.
رک جائیں سمینا صاحبہ, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی پالیسیز بولتی ہیں ان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسمین یہ میرے بھائی ہیں, بہت سینئر ممبر ہیں ہمارے بھٹا صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن رات کام کرتے ہیں, دن رات کام کر رہے ہوں تو دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں پنجاب میں, اور انہوں نے کہا کہ اسمبلی آنا کوئی ضروری نہیں ہے, اپنا فوٹو شوٹ نہ کرائیں. وہ بھئی وہاں پہ ہم لوگ جو جاتے ہیں, ان کے اپنے جو کرندے جاتے ہیں, کیا وہ فوٹو شوٹنگ کے لیے جاتے ہیں؟ بھئی وہاں پہ آپ آئیں, آپ پالیسی میکنگ کریں. آپ کے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا, آپ نے ہیلتھ میں 4 سالوں میں کیا کیا؟ ڈرگ ریگولیٹری ایکٹ 1976 سے بنا ہوا ہے, اس میں امینڈمنٹ کی جاتی ہے. انہوں نے کوئی امینڈمنٹ کی؟ انہوں نے اگر امینڈمنٹ کی تو صرف سڑکیں بنانے میں, پل بنانے میں, جو جاتی عمرہ ان کے محلوں تک جاتا ہے وہ سڑکیں توڑ کر, اچھی بھلی سڑکیں صرف اپنی تختیاں لگانے کے لیے. ان لوگوں, یہ منافق لوگ ہیں جیسمین, میں آپ کو کیا بتاؤں, ان کی نیتیں ہی نہیں صاف ہیں. یہ بار بار کہہ رہے ہیں میرے معزز رکن کہ وہ دن رات کام کرتے ہیں. بھائی پنجابی کی مثالیں کٹا کام کر دینے, میں جواب دے دوں, آپ ضرور بات کیجئے, یو مسٹ ریسپونڈ, لیکن مجھے جواب دینے دیجئے کہ آپ بتا دیجئے کیا کام ہے اب تک. نرسیں ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئی ہوئی ہیں, ڈاکٹرز ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں, تاجر ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں, اور میاں صاحب دن رات کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں دن رات وہ؟ یہ کیا پالیسی بنائی ہے آج تک انہوں نے؟ اسمبلی پالیسی میکنگ ہوتی ہے, اسمبلی لیجسلیشن ہوتی ہے, آج تک یہ کیا کیا انہوں نے اسمبلی میں آ کر؟ صرف اور صرف جیسمین لوٹے بنائے گئے ہیں وہاں پہ بیڈ گورننس کی انتہا ہو چکی ہے, مس مینجمنٹ عروج پر پہنچ چکی ہے, اور یہ صرف یہ کہہ کے بری الزمانی ہو سکتے کہ حکومت نے ہم پہ سازش کی ہے. نہیں, یہ سازشوں کو تو چھوڑ دیں آپ پلیز, یہ دس از ویری انفیئر کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں. یہ بتا دیں نا کہ امن و امان میں انہوں نے کون سے اچھا کام کیا جو دن رات انہوں نے کام کیا ہے؟ کیا امن انہوں نے پنجاب میں پیدا کیا ہے؟ ڈاکٹرز کے ساتھ کیا کیا, اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ساری تمہید ہے. بے روزگاری, غربت, مہنگائی, انہوں نے ووٹ لیتے وقت کہا تھا ہم ختم کر دیں گے, جو پرانا دور تھا ہم اچھا دور لے آئیں گے, ہم 99 کی قیمتیں واپس لے آئیں گے. کیا آج تک یہ وہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ کہنا یہ جواب دے دیں بھٹا صاحب. میں رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ فلور مجھے دیں. سر فلور آپ کو جہاں تک انہوں نے یہ بات کی ہے, ایک انہوں نے یہ بات کی ہے سڑکوں کی, تو سڑکوں کا یہ خود انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ لاہور شہر کے اندر ترقی کا جو جال بچھایا گیا ہے, وہاں پہ فلائی اوور بن رہے ہیں, وہاں پہ انڈر پاسز بن رہے ہیں, وہاں پہ رنگ روڈ جس کے اوپر سیاست چمکائی جاتی تھی, آج وہ رنگ روڈ بن رہی ہے جس کے اوپر کرپشن کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, جہاں پہ پراپرٹی ڈیلری چمکائی گئی تھی جس رنگ روڈ کے اوپر, آج وہ رنگ روڈ معرض وجود میں آ چکی ہے. آج فلائی اوور بن چکے ہیں, آج فلائی اوور بن رہے ہیں. سر ادویات پہ کتنے لوگوں کو سیک کیا وزیر اعلیٰ نے, کتنے لوگوں کو سیک کیا ہے؟ جو ہمارے دیکھیں سیک کرنے والی بات جی, اس کے اوپر جو شخص قانون کے کٹہرے میں آتا ہے اس کو سیک کیا جاتا ہے. قانون حرکت میں آئے گا, قانون حرکت میں آ چکا ہے. جہاں تک انہوں نے یہ بات کی ہے ابھی آئے گا جیسمین, 500 لوگ اور مریں گے پھر قانون حرکت میں آئے گا. جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پنجاب کے اندر دودھ کی نہریں نہیں بیٹھ رہی, تو میں کہتا ہوں کہ دودھ ان کے پاس ہے, یہ نہریں, دودھ کی نہریں یہ چلا دیں پنجاب کے اندر. باقی رہ گیا پنجاب کے اندر گورننس کی بات, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو گورننس ہے, میں مجھے بھی 1 سیکنڈ, مجھے بھی 2 سیکنڈ دیں. پنجاب کی گورننس کی بات نہیں کرتے. پنجاب کے اندر گورننس جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ بتاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں سے. پھر مرغی ناظرین کیپ ٹیون ٹو سما, اور فیس بک پہ اپنے کامنٹس دیتے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.